پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں میزبانی ہماری کی، اور آج ہمارے صدر جناب شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر میں، محترم ایاز صادق صاحب، سابق اسپیکر خواجہ سعد رفیق صاحب، ہم بلاول بھٹو اور صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ کافی تفصیل کے ساتھ ملکی صورتحال پہ ہم نے تبادلہ خیال کیا ہے۔ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اس بات پر مکمل ہم آہنگی ہے کہ اس حکومت نے 2 سالوں میں پاکستان کو جہاں پہنچا دیا ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی زندگی میں جو مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا زہر گھول دیا ہے، ملک کو جس معاشی بحران میں دھکیل دیا ہے، خارجہ پالیسی کے محاذ پہ پاکستان کو جس قدر تنہا کر دیا ہے، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جنہیں 1 سال ہو گیا ہے بھارت کا ظلم، جبر اور استبداد کا تنہا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح اس ملک نے ملک کی سیاست کے اندر نفرت اور محاذ آرائی کو فروغ دے کے پاکستان کے داخلی اتحاد کو کمزور کیا ہے، جس طرح اس حکومت نے میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے فیشسٹ ایجنڈے پر چلتے ہوئے صحافیوں کو اور میڈیا مالکان کو اپنے انتقامی ایجنڈے کا نشانہ بنا کر ملک میں آزادی رائے کو کچلنے کی کوشش کی ہے، جس طرح اس ملک کے اندر آئینی حکمرانی کے تصور کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب وہ خطرات ہیں جو پاکستانی ریاست کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ پاکستان 72 سال کے بعد یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اسے کسی نئے فیشسٹ ایجنڈے کے تجربے کا بنایا جائے۔ یہ ملک 22 کروڑ عوام کی امنگوں کے مطابق چلنے کے علاوہ کسی اور راستے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک آئین پاکستان کے علاوہ کسی اور راستے پہ نہیں چلایا جا سکتا۔ ماضی میں ایسے تجربات نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ملک کی معیشت جس طرح اس حکومت کی نااہلی، نا تجربہ کاری، نالائکی سے تباہ ہو گئی ہے، 21ویں صدی میں کوئی ریاست اس تباہ حال معیشت کے ساتھ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ عوام کو بہتر معیار زندگی دینا تو دور کی بات ہے، دن بدن عوام کا معیار زندگی انحطاط کا شکار ہے۔ لوگ گاڑیوں سے موٹر سائیکل پر آ رہے ہیں، موٹر سائیکل والا سائیکل پر آ رہا ہے اور سائیکل والا پیدل ہو رہا ہے۔ لوگوں کے لیے بچوں کو تعلیم دینا ناممکن ہو گیا ہے، ان کے اخراجات برقرار رکھنا ناممکن ہو گئے ہیں۔ مزدور، کسان، نوجوان جو ڈگریاں لے کر باہر نکل رہے ہیں، آج وہ پریشان ہیں۔ تو ان حالات میں اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس حکومت کے قائم رہنے سے پاکستان کو شدید داخلی اور خارجی خطرات کا سامنا ہوگا۔ ہمارے خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اندرونی اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں داخلی یکجہتی کی ضرورت ہے، لیکن اس حکومت کا صرف انتقامی ایجنڈا ہے جس کے ساتھ یہ ملک کی شیرازہ بکھیر رہی ہے۔ تو ان حالات میں اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں متفق ہیں کہ اس نااہل حکومت سے نجات حاصل کرنا
پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے۔ اس کے لیے اس ہفتے ہم انشاءاللہ جوائنٹ اپوزیشن کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس تمام جماعتوں کی مشاورت کے بعد انعقاد کریں گے، اور عید الاضحیٰ کے بعد فوری طور پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، جس میں اپوزیشن جماعتیں جو ملک کو اس وقت درپیش چیلنج ہے اس حکومت کے ہاتھوں، اس سے نجات کے لیے اپنا لائحہ عمل پیش کریں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم قوم کی امنگوں پر پورا اتر سکیں گے، اور اب اس حکومت کے لیے کوئی گنجائش دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو مزید کمزور کریں۔ اور آخر میں جو بات انہوں نے ابھی قمر زمان کارا صاحب نے بھی کی، یہ حکومت، میں سابق وزیر داخلہ ہوں اور فیٹف کے ساتھ براہ راست منسلک رہا ہوں۔ فیٹف دہشت گردی کے خلاف ٹرانسپیرنٹ ایجنڈا ہے۔ فیٹف کے ممالک قطعاً پاکستان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فیٹف کی قانون سازی میں پاکستان کو ایک فیشسٹ سٹیٹ بنائیں۔ حکومت فیٹف کی آڑ لے کر ایسا قانون مسلط کرنا چاہ رہی ہے جو نیب کا باپ نہیں، نیب کا دادا ہے، یعنی کہ 90 دن کے لیے آپ کسی کو بغیر ضمانت ریمانڈ کے پکڑ سکیں گے، اور اس کے بعد مزید 90 دن کے لیے آپ اسے اندر کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ اور فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سیکٹری انٹیریئر نے یا پنجاب میں ہوم سیکٹری نے۔ اور اس کے علاوہ کسی بزنس مین کو، کسی تاجر کو، میڈیا والے کو، صحافی کو، سیاسی کارکن کو ایک بوگس $100 کی چٹ بنا کے کہ آپ نے یہ $100 ہنڈی یا حوالہ کیا ہے، آپ پر اقتصادی دہشت گردی کی دفعہ لگا کے 180 دن کے لیے آپ جیل کے اندر کال کوٹڑی میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ جو یہ فیٹف کا قانون بنا رہی ہے، یہ ثابت کرے کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ فیٹف کا قانون موجود ہے، حتیٰ یہ کہ افغانستان کے اندر بھی ایسا قانون موجود نہیں ہے، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، سری لنکا کے اندر، نیپال کے اندر۔ تو یہ فیٹف کو بھی بدنام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بدنام کر رہے ہیں، اقوام متحدہ کو بدنام کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا نام لے کر پاکستان پہ کالے قانون مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس کی بھی مزاحمت کریں گے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم فیٹف کی جو کمپلائنس ہے اس کے حق میں ہیں، لیکن حکومت کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ فیٹف کا آڑ لے کر پاکستان کے اوپر ایسے کالے قانون مسلط کر دے جس سے اگلے 50 سال نکلنے کے لیے یہ قوم کسی نئی دلدل میں پھنس جائے، اور یہاں پہ شخصی آزادیاں، آزادی رائے کی آزادی اور سیاسی حقوق سلب کر لیے جائیں۔ بہت شکریہ۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں۔ اسد صاحب نے بڑا تفصیل سے ایجنڈا آپ کو بتا دیا آج کی میٹنگ کا۔ آج ہماری میٹنگ میں بھی یہ بات ڈسکس